السلام علیکم دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ آئیے کہانی سناؤں۔ پیر صاحب کی تعویذ نے مجھے زندہ رکھنے میں بہت مدد دی، ورنہ وہ خوبصورت سی پری آج بھی مجھے نظر آتی ہے۔ صبح صبح ہم دونوں بھائیوں کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ میں گہری نیند میں سے گھبرا کے اٹھا کہ اتنے میں امی کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ میں نے بولا، امی یار، اتوار کو اتنی صبح صبح ایسا کون سا کام آ گیا کہ آپ پولیس والوں کی طرح دروازہ بجا کر کمرے میں آئیں؟ امی نے چڑچڑے انداز میں کہا، بیٹا نیند تو میری خراب ہوئی ہے۔ پچھلے 15 دن سے تم نے اپنے ٹور کے چکر میں ہم سب کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا، اور آج جب جانا ہے تو تم پڑے سو رہے ہو۔ جاؤ جا کے باہر دیکھو، تمہارے دوستوں کی پوری ٹولی گیٹ پر کھڑی ہے۔ میں ایکسائٹڈ ہو کر بولا، او شٹ، میں تو واقعی بھول گیا، مجھے تو نکلنا تھا۔ جلدی جلدی فریش ہوا، ناشتہ ہمیں ہائی وے پر کرنا تھا۔ اپنا بیگ اٹھایا اور امی کی نصیحتیں اپنے دماغ میں بٹھا کر گھر سے نکلا۔ جیسے ہی مین گیٹ سے باہر دوستوں نے مجھے دیکھا، میری صحیح والی کلاس لی، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئے۔ گاڑی آدھے گھنٹے بعد ہائی وے پر ایک ڈھابے پر ناشتے کے لیے رکی۔ ہم سب دوستوں نے فل دیسی ناشتے کا آرڈر دیا۔ ناشتے کے آنے میں 15 سے 10 منٹ تھے۔ میں یوں ہی واک کرتے کرتے ڈھابے کے بیک سائڈ پر چلا گیا۔ مجھے یہاں کا سکون بہت لطف دے رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی، جس نے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور کالے رنگ کی ہی ایک بڑی سی چادر سے خود کو پورا کور کیا ہوا تھا۔ مجھے بس اس کا چہرہ اور اس پر بکھرے اس کے بہت ہی حسین بال، کلائیوں تک ہاتھ اور پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اس کا کلر اتنا فیئر تھا کہ دھوپ پڑنے سے وہ ایسے چمک رہی تھی جیسے کوئی ہیرا شائن کر رہا ہو۔ میں جتنی دیر وہاں رکا بس اسے ہی دیکھتا رہا کہ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، ایان۔ یہ میرا دوست علی تھا، جس نے پورے ٹور کو آرگنائز کیا تھا۔ مجھے میرا نام سن کر ایسا لگا جیسے میں کسی حسین خواب میں تھا اور کسی نے مجھے اس سے جگا دیا۔ میں پیچھے مڑا اور علی کو دیکھا۔ علی نے بولا، بھائی ایان، آپ کدھر کھو گئے ہیں؟ وہاں ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، ہاں چلو، میں تو بس ایسے ہی یہاں آ گیا تھا۔ جاتے وقت میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خوبصورت لڑکی وہاں نہیں تھی۔ ہم سب دوستوں نے ناشتہ کیا اور ناشتے پر ہی اپنے پہلے اسپاٹ کو شوٹ کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ ہم سب ایک میگزین کے لیے نیچر کو شوٹ کرنے یہاں آئے تھے، تو طے یہ ہوا تھا کہ ہم ڈائریکٹ کشمیر جائیں گے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہم آخرکار کشمیر پہنچے، جہاں کے موسم نے کشمیر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ پہاڑیوں پر گہرے سبز رنگ کی گھاس اور آسمان حد نگاہ تک کالے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ ہمیں خود سے زیادہ اپنے بیگز کی فکر تھی، جس میں لاکھوں روپے کے کیمرے اور کچھ ضروری ڈیوائسز بھی تھیں جو ہمیں شوٹ میں معاون ثابت ہوتیں۔ ہوٹل میں چیک ان کے بعد اپنے اپنے رومز میں گئے۔ موسم کو دیکھنے میں کھڑکی پر کھڑا ہوا اور اپنا ایک ہاتھ باہر نکال کر بارش کو انجوائے کرنے لگا کہ پھر سے میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو بالکل میرے کمرے کی کھڑکی کے نیچے ٹھنڈ کی بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، مگر پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی کہ یہ نازک سی لڑکی کہیں بھیگنے سے بیمار نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی چھتری لی اور سیدھا نیچے پہنچ گیا اور جا کر اسے مخاطب کیا کہ سنیں۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو میں نے پوچھا، آپ یہاں بارش میں کیوں کھڑی ہیں؟ تو اس نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا، اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اف، اس کی آواز اتنی حسین تھی کہ سن کر میرے چہرے پر اسمائل آ گئی۔ میں نے بولا،
کہاں ہیں آپ کے بابا؟ تو کہنے لگی ابھی تو یہیں تھے، اب نہیں مل رہے، اور مجھے اپنے گھر کا راستہ بھی نہیں پتہ۔ مجھے اس کی معصومیت اتنی زیادہ متاثر کر گئی کہ بس میں کھو سا گیا۔ میں نے بولا آپ انہیں کال کریں۔ کہنے لگی فون نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے کہا مجھے نمبر دیں، میں آپ کی بات کرواتا ہوں۔ اس پر اس نے کہا مجھے تو نمبر بھی نہیں معلوم۔ میں یہ سن کر اتنا حیران ہوا کہ آج کے دور میں بھی ایسی کوئی معصوم لڑکی ہو سکتی ہے جس کو کچھ بھی نہ پتہ ہو۔ خیر میں نے کہا آپ میرے ساتھ ہوٹل میں چلیں اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں، ایسے تو آپ یہاں کھڑے کھڑے بیمار ہو جائیں گی۔ اس نے بولا نہیں، ہوٹل والے سمجھیں گے کہ میں کوئی چورنی ہوں۔ میں یہ سن کر اتنا زور سے ہنسا جس پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اچھا معذرت، آپ چلیں پلیز اندر۔ خیر وہ میرے ساتھ اندر آئی، ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ پھر اس نے بتایا میری امی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، آج سے 10 سال پہلے، جب میں 8 سال کی تھی۔ پھر میرے بابا مجھے لے کر یہاں کشمیر آ گئے۔ انہیں ایک ایسے کام کی تلاش تھی جس میں وہ مجھے بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھ سکیں، تو اب وہ یہاں ٹورسٹ گائیڈ ہیں۔ میں نے بولا زبردست، پھر تو میں آپ کے بابا سے ضرور ملوں گا، وہ ہمیں گائیڈ کریں گے تو ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں اس میں ہمیں بہت مدد ملے گی۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے ریسیپشنسٹ اپنی کرسی پر بیٹھی مجھے اتنی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ میں کنفیوز ہو رہا تھا۔ اتنے میں بارش رک چکی تھی۔ ہمارے گروپ کا ایک لڑکا وسیم نیچے آیا مجھے بلانے کے لیے کہ چلو سب تمہیں اوپر بلا رہے ہیں، پہلا شوٹ کیپچر کرنا ہے۔ میں نے کہا تم چلو، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ وہ گیا تو میں اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا آپ چاہیں تو اوپر میرے روم میں بیٹھ سکتی ہیں، ہم سب تو باہر جا رہے ہیں، کام سٹارٹ کرنا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا کمرہ کون سا ہے، اور پھر ہم سب دوست باہر چلے گئے۔ کام میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک میری نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر پڑی جس میں وہ لڑکی میری ریڈ شرٹ پہنے کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کام ختم ہونے کے بعد ہم سب نے نیچے کھانا کھایا۔ پھر میں اپنے روم میں آیا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر یہ گئی کہاں۔ خیر میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ بیڈ پر لیٹا اور تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ اگلے دن ہمیں سن رائز کو پہاڑیوں کے اوپر سے کیپچر کرنا تھا، تو مشکل سے مجھے 2-4 گھنٹے کی ہی نیند مل پائی۔ صبح دوستوں کے ساتھ پہاڑ پر جا کے کام کو دوبارہ شروع کیا تو دور سے میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو شکریہ کے ساتھ میرے کپڑے مجھے لوٹانے آئی تھی۔ کہنے لگی میں بارش میں بھیگ گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو آپ کے یہ کپڑے مجھے دکھے، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر پہن لیے۔ میں نے کہا اٹس اوکے، مجھے اچھا لگا آپ نے خود کو سیو کیا۔ وہ کپڑے دے کر جانے لگی تو میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ کہنے لگی رجا نام ہے میرا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایان ہوں۔ بس پھر وہ چلی گئی۔ ہوٹل واپس آ کر جب میں نے اپنے کپڑے دیکھے اس میں سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے وہ پہن لیے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ میرے کان میں سرگوشی ہوئی، میرا نام کسی نے پکارا، ایان۔ میں چونک کے اٹھا، دیکھا تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور لائٹ آن کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کری۔ بہت دیر بعد آنکھ لگی تو پھر سے وہی آواز کان میں سنائی دی، ایان۔ اٹھا تو دیکھا کمرے کی لائٹ بند تھی۔ میں اس بار سچ میں بہت ڈر گیا تھا۔ خیر پھر میں اٹھا، لائٹ آن کی، سب طرف پھر سے دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا کہ اتنے میں باہر سے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو رجا تھی اور اس کے ہاتھ سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ اس نے کہا سوری، وہ گلاس ٹوٹ گیا۔ میں نے بولا گلاس کو چھوڑو، تمہارے ہاتھ سے اتنا خون بہہ رہا ہے، وہ دیکھو۔ میں اسے اندر لایا اور بینڈیج کی۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھی اور پھر چلی گئی۔ میں پھر واش روم میں آیا تو دیکھا کہ جگہ جگہ خون پڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت گھبرا گیا کہ یہ آخر آیا کہاں سے۔
میں فون صاف کر ہی رہا تھا کہ واش روم کا دروازہ خود ہی باہر سے لاک ہو گیا۔ اتنی دیر کوشش کے بعد میں نے اسے کھولا تو پھر باہر آیا۔ اگلے روز گروپ کے آرگنائزر علی نے کہا کہ آج ہم 5 لڑکے انڈیویجولی الگ الگ اسپاٹس پر جا کے شوٹ کریں گے، پھر کچھ بہترین کلکس ان میں سے کلیکٹ کر کے میگزین کے لیے سلیکٹ کریں گے۔ میری ڈیوٹی لگائی جھیل کے اس پار جنگل میں۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے وہاں رجا ملی۔ میں نے تجسس سے پوچھا کہ تم اچانک سے ایسے کیسے آ جاتی ہو، اور اگر اس دوران مجھ سے کوئی ملنے آ جائے تو تم بھاگ بھی جاتی ہو؟ وہ یہ سن کر خاموش رہی۔ مجھے لگا شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے۔ خیر، میں نے اس کے ہاتھ کے زخم کا پوچھا اور اس سے اپنے ساتھ کچھ پکچرز کی اجازت لی۔ اس نے صاف منع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ جانے لگی، کیونکہ میرا کیمرہ رولنگ پر تھا، میں نے چھپ کر اس کی فوٹوگرافز کلک کریں۔ مجھے آج تک ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جو میں رجا کے ساتھ رہ کر محسوس کرتا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو مجھے کسی عورت کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میرا ذہن بے ساختہ رجا کی طرف گیا کہ وہ کہیں کسی خطرے میں نہ ہو، اور اوپر سے ہے بھی جنگل، پھر وہ اتنی معصوم سی لڑکی۔ میں نے اسے بہت آوازیں دیں مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں پھر اسی پریشانی میں واپس ہوٹل آیا۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے 2 گولیاں نیند کی کھائیں۔ 1 گھنٹے بعد میں گہری نیند میں چلا گیا کہ اچانک میرا گلا کسی نے زور سے دبایا۔ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بہت ہی خوفناک عورت کالے لباس میں میرا گلا زور سے دبائی ہوئی ہے۔ اس کی شکل مکمل جلی ہوئی تھی کہ خون تک ٹپک رہا تھا۔ میں چلایا تو سارے لڑکے میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھ سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے تو میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اگلے دن مجھے ہائی فیور ہو چکا تھا اور سانس بھی میں بہت زیادہ مشکل سے لے رہا تھا۔ میری طبیعت کی وجہ سے علی نے واپسی کی کال دے دی۔ گھر آ کر میں 26 دن تک اتنا بیمار رہا جیسے بس ابھی مر جاؤں گا۔ میری امی نے ایک عامل کو بلایا اور انہیں دکھایا کہ میرے ساتھ آخر معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ اثرات کا معاملہ ہوا ہے۔ خیر، کافی دن تک میرا علاج ہوا اور میں پھر ٹھیک ہو گیا اور واپس اپنی روٹین پر آیا۔ مجھے رجا کی بے حد یاد آ رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں اس سے مل کر بھی نہیں آیا۔ اتنے میں دروازے کی بیل بجی تو دیکھا پارسل آیا تھا جس میں ٹور کی تصویریں تھیں۔ میں آرام سے بیٹھ کر دیکھنے لگا اور پھر وہ تصویریں سامنے آئیں جو میں نے جنگل میں رجا کی لی تھیں، اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان میں سوائے پیڑوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں لائٹ سا بلیک شیڈو تھا۔ میں اتنا ڈر گیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے کشمیر میں کچھ لوگوں کو فون پر رابطہ کیا اور رجا نام کی لڑکی جو کہ ٹورسٹ گائیڈ کی بیٹی تھی اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی، مگر کسی نے بھی کچھ بھی ٹھیک سے نہ بتایا۔ 3 دن بعد رات 2 بجے میرا فون بجا۔ میں نے نیند سے اٹھ کر فون اٹھایا تو ایک آدمی جس کا نام جمشید تھا، اس نے کہا مجھے پتہ لگا ہے آپ نے یہاں کچھ لوگوں کو کال کر کے میری بیٹی رجا کا پوچھا ہے، تو میں جان سکتا ہوں کہ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے بولا جی، وہ مجھے ٹور کے دوران ملی تھی۔ جمشید انکل نے کہا ناممکن۔ میں نے بولا جی میں اسے ٹور پر ہی ملا تھا۔ انہوں نے پھر سے کہا کہ ناممکن۔ میں نے بولا پلیز آپ میرا یقین کریں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آج سے 18 سال پہلے میری بیوی اور بیٹی رجا ہائی وے پر ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں پچھلے مہینے ملی؟ میں یہ بات سن کر اتنا زیادہ حیران ہوا۔ پھر انکل نے بتایا کہ اس ایکسیڈنٹ کی خبر ایک میگزین میں بھی آئی تھی، تم چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ اور وہ لڑکا ایان جس کی گاڑی سے میری بیوی اور بیٹی موت کی نیند سوئے، وہ پولیس کے ہاتھ سے بچ کر بھاگا اور ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ تب جا کر پوری کہانی میری سمجھ میں آئی کہ
کہ کیوں رجا کی روح مجھ تک پہنچی۔ شاید میرے نام کی وجہ سے وہ میرے پیچھے آئی، اور وہ کیوں کبھی بھی میرے دوستوں کو دکھائی نہیں دی، اور کیوں وہ ریسیپشنسٹ مجھے اتنی حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور اینڈ میں پکچرز میں بھی رجا کیوں ویزیبل نہیں ہوئی۔ خیر جو بھی تھا، میں اس سے اور اس کی خوبصورتی سے، اس کی معصومیت سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، مزید آنے والی کہانیوں کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔